میں پیسے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، پیسے کے لیے نہیں، آپ مجھ سے بھی واپس لے جا سکتے ہو، لیکن آپ سبحان اللہ نہیں کہو گے تو یہ بیکار ہے۔ یہ پیسے کیا چیز ہے جی؟ آپ سبحان اللہ نہیں کہو گے میں پیسے کما کے کیا کروں گا؟ میں پیسے کے لیے نہیں۔ کیوں سنے نعت ہم گویوں سے، کیوں سنے نعت ہم گویوں سے، اور بھی بتاؤں اور بتاؤں، کیوں سنے نعت بے سروں سے کوئی۔ جی بہت اچھا۔ تزئین بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے بھائی، قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ کی لاش نہیں مل رہی ہے، سرکار لیفٹ کی طرف اب کر رہے ہیں ہاتھوں کو، اور سرکار یہ شاعر صاحب جو ہے حنزلہ میں اختلاف کرتا ہے۔ اب یہ اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ تقریر میں جو گفتگو یہ نعت نہیں ہے، آپ نے رکھ کے آ کر کے پڑھ لیا تو ہو گیا، سمجھے نا؟ یہ نعت نہیں ہے۔ آپ لوگ جو ہے نا، ارے حضرت ریکارڈنگ کر رہا ہوں، رکو دیکھو، تقریر میں اتنے تلفظ ادا نہیں ہوتی ہے جتنا ادا کرنے کی ہے، اب اس میں فرق ہو ہی سکتا ہے۔ یہ مسئلہ کی بھی بات نہیں ہے، اور یہ جو نعت خواہ ہے یہ سب جاہل ہوتا ہے اکثر و بیشتر، اس پر نعت پڑھ سکتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں کیا کہوں آج کے شعراء کے بارے میں، بلکہ میں انہیں شعراء نہیں کہتا، انہیں نعت خواں بھی نہیں کہتا، وہ نوٹ خواں ہیں، رائٹ؟ اور تقریر کرنے والے جو حضرات ہیں وہ پیشے ور مقرر ہیں، اور پیشے ور جو مقرر ہیں اس میں 90% بہت بڑا خلاصہ کر رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں کہ 90% لوگ غیر عالم ہیں اور غیر مفتی ہیں، غیر علامہ ہیں، جن کو علامہ اشتہارات میں لکھا جا رہا ہے، جنہیں مفتی لکھا جا رہا ہے، وہ غیر مفتی ہیں، غیر علامہ ہیں اور غیر عالم ہیں 90% آج کے پیشے ور مقرر، اور 99% یعنی کہ 99% جو نعت خواں ہیں وہ 99% ان پڑھ ہیں اور جاہل ہیں۔ اور میں نے ایک اور یہاں پر خلاصے کلام کرنا ہے کہ ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے پکا جاہل۔ ایک جاہل ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، نارمل سا شخص، آپ اسے کہیں گے کہ بھائی یہ غلط ہے، وہ فوری طور پہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا کہ جی مجھ سے خامیاں ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں سدھار کرنے کی، معذرت کرے گا۔ اگر معذرت نہیں بھی کرتا ہے تو وہ باز آئے گا، خاموش رہے گا، وہ گفت و شنید نہیں کرے گا، مزید آگے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ لیکن جو پکا والا جاہل ہوتا ہے، جو آج کے نوٹ خواں ہیں، آپ ان سے کوئی بات کہیں گے تو وہ تکرار کریں گے، وہ بحث کریں گے اور وہ اپنی ہی بات کو بلند رکھیں گے، وہ کبھی آپ کی بات کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ وجہ ہے وہ پکے جاہل ہیں، انہیں نعت خوانی کا نون بھی نہیں پتا ہے، نعت خوانی کیا ہے، اور نعت خوانی کے لیے ان کو آج کمیٹی کے لوگ، آج ہمارے علماء کی جماعت اور ہمارے تمام جو قوم کے جلسوں کے منتظمین ہیں وہ انہیں دعوت دیتے ہیں حضرت مخاطب کر کے، اور بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آتے ہیں حضرت نوٹ خواں، اور یہاں آ کر کے اپنے نوٹ کمانے کا جو ایک ہنر حاصل کیا ہے انہوں نے وہی وہ کرتے ہیں۔ کیونکہ نعت خوانی تو نہیں ہے نا، یہ نعت خوانی یہ نہیں ہے کہ کسی بھی گانے پر جو ہے، کسی گانے یا کسی دوسری دھن پر، قوالیوں کی دھن پر، غزلوں کی دھن پر آپ ایسے لہجوں پر جو ہے نعت خوانی کریں، یہ نعت خوانی نہیں ہے۔ نعت خوانی اگر سیکھنی ہے سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں اپنی عمریں گزارنی پڑے گی، تب جا کر کے کہیں آپ کو عشق
اور محبت کا شعور آئے گا, اور جسے عشق مصطفیٰ کا شعور آ گیا اسے نعت خوانی آ گئی. اور نعت خوانی حقیقت عشق مصطفیٰ ہے. یہ آج کے جو گویے, یہ آج کے جو جاہل, پکے والے جاہل نوٹ خاں آج ممبر پر چڑھ کر کے اور یہ کہتے ہیں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے کہ میں شعرا, میں شاعر ہوں, میں شاعر اسلام ہوں, میں نعت خواں ہوں, اور جو ہے اپنے نام کے قصیدے پڑھواتے, نعرے لگواتے ہیں. اور جو جاہل ناظم ہوتے ہیں جلسے کے, وہ ان کے شان میں قصیدے شاعریاں کرتے ہیں, اور اسے انہیں بڑے ہی لگتا ہے کہ بڑے اونچے لیول کے شاعر اسلام ہیں. اس تعلق بڑے اونچے لیول کا شاعر اسلام بتا کر کے قوم کو, عوام کو, اور انہیں مدعو کرتے ہیں, اور یہ مائک پر آتے ہیں, اور انہیں میں نے کہا کہ سب سے پہلی سیڑھی ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کا چراغ دل میں روشن ہو. جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوگا, جب وہ نعت خوانی کرے گا, اس کے تصورات میں گنبد خضرا ہوگا, مدینہ شریف کی گلیاں ہوں گی, اس کے تصورات میں وہ پتھر ہوگا, وہ چٹائیاں ہوں گی, وہ راستے ہوں گے, وہ ریگستان ہوگا جہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گزرا کرتے تھے. ان راستوں سے, ان راستوں کا ذکر, ان راستوں کا تصور اس کے خیالات میں ہوگا. لیکن ان کے خیالات میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹا. آپ سوچتے ہوں گے یہ گانوں کے طرز پر, گانوں کے لہجے پر, گانوں کی لہن پر یہ آپ سوچتے ہوں گے یہ جو نعت خواں ہیں, یہ نعت خواں کیوں گانوں کے طرز پر یہ نعت یا شاعری کر رہے ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ نعت خوانی انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. اصل میں انہیں نعت خوانی کا علم ہی نہیں ہے کہ نعت خوانی اصل میں ہے کیا, اس کی سچائی کیا ہے. انہیں جب معلوم ہو کہ نعت خوانی کیا ہے تو اس کے آداب ان کے ذہنوں گمان میں آئیں گے, ان کے عقل و شعور میں نعت خوانی کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تعریف میں, مدح میں, ستائش میں کہے جانے والے ایک ایک الفاظ پر غور و فکر کریں گے, یہ سوچیں گے, اور تب جا کر کے کہیں گے. جب انہیں نعت خوانی کہنا تو بہت دور ہے, لکھنا تو بہت دور ہے, انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. اگر انہیں سمجھ میں بھی آتی نا تو میرے عزیز, میرے بھائی, یہ نعت خوانی اگر انہیں سمجھ میں آتی تو پھر بھی غنیمت تھی کہ کم سے کم یہ سمجھ کر کے کچھ پڑھتے. سمجھ میں نہیں آتی. انہیں سمجھ میں آتا ہے, انہیں بالی ووڈ کا سنگر سمجھ میں آتا ہے, انہیں دنیا کے قوال نظر آتے ہیں, انہیں دنیا کے جو گلوکار ہیں بڑے بڑے وہ نظر آتے ہیں, اور یہ انہی کی نقلیں کر کے آج ممبر پر کھڑے ہو کر کے, علماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے یہ خوب اپنی آواز کو گانوں کے طرز سے ملا کر کے لوگوں سے, عوام سے, اور عوام کو کیا چاہیے, عوام سے ذہنی عیاشیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور خوب پیسے سمیٹ کر کے غائب ہو جاتے ہیں. نماز کہاں پر آئے تھے, کون سی نماز تھی, کیا نماز کا وقت ہے, انہیں کوئی معلوم نہیں. انہیں کسی بات کا علم نہیں ہے, نہ انہیں کچھ چاہیے. انہیں اگر چاہیے کچھ تو وہ ہے پیسہ. پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں. عوام کو کیا چاہیے, قوم کو کیا چاہیے, ذہنی عیاشی. اور ذہنی عیاشی ان الفاظوں کے ذریعے سے لوگوں کو مل رہی ہے. دونوں سیٹسفائیڈ ہیں, عوام بھی, قوم بھی, اور وہ نوٹ خواں بھی جو نوٹ کمانے کے لیے آیا تھا. تو جب نوٹ کمانے کی نیت سے نعت خوانی کو نوٹ خوانی بنا دی جائے تو کیا ہی اس قوم کا بھلا ہوگا, اور کیا ہوگا اس قوم کا, کیا بنے گا اس قوم کا, آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. جب اس کا مقصد, اس کی منشا یہ ہو کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, اور نعت خوانی کی محفلوں میں پیسے نذرانے طے کر کے آنا ہے, تو آپ مجھے بتائیے میرے بھائی, میرے عزیز, نعت خوانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. نعت خوانی کسی صورت نہیں ہو سکتی, اور ایسے گویوں سے تو بالکل نہیں ہو سکتی جو پیسے طے کر کے, رات کے پیسے طے کر کے آتے ہیں. وہ ان فحش عورتوں میں ان کا شمار ہے جو اپنی رات کی قیمت لیتی ہیں. ایسے یہ نوٹ خواں بھی اپنی رات کی قیمت لیتا ہے. ان سے نعت خوانی کی توقع کرتے ہو آپ؟ انہیں نعت خوانی آتی ہے؟ یہ نعت خوانی کا نون بھی نہیں جانتے کہ نعت ہے کیا. اصل نعت خوانی سیکھنی ہو, میرے امام سرکار اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے پہلے عشق محبت سیکھ لو. اور عشق محبت جس نے سیکھ لیا, عشق مصطفیٰ کا چراغ جس کے سینے میں روشن ہو گیا, وہ نعت خوانی بھی سیکھ جائے گا, عاشقی بھی سیکھ جائے گا, نعتیہ شاعری بھی سیکھ جائے گا, اور وہ با کمال شاعر اسلام بن جائے گا. کون سیکھے؟ سیکھنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس نہ کسی بزرگ سے لو لگانے کا وقت ہے,
کسی بزرگ سے فیض و برکات حاصل کرنے کا وقت ہے. نہیں نہیں، ان کے پاس بس پیسہ کمانے کا وقت ہے، اور بالی ووڈ کے یا دوسرے جو گانے نکل رہے ہیں ان گانوں کی نقلیں کر کے یہ قوم کو، عوام کو سنا رہے ہیں. اب جو ہو مولانا لوگ منع کرتے ہیں کہ گانے مت سنو، گانے مت سنو، تو اب گانا سننے کی ضرورت ہے ہی کیا؟ آپ گانے کو نعت کے، نعتیہ کلام کے انداز میں پیش کر رہے ہیں، تو آدمی کو، بندے کو گانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اسی لہن کو، اسی لہجے کو، اسی طرز کو، اسی اتار چڑھاؤ کو وہ نعت میں جب محسوس کر رہا ہے، بس کمی ہے ڈھول مجیرے کی کمی ہے، ڈھول کی کمی ہے، اور کچھ ساز کی کمی ہے جو آنے والے وقت میں مکمل ہو جائے گی، کیونکہ لہن تو اٹھا لیا ہے وہاں سے، لہجہ اٹھا لیا ہے وہاں سے. اب کمی کیا رہ گئی ہے؟ کمی رہ گئی ہے ساز و باز کی، اور طبلے کی کمی رہ گئی ہے، ڈھولک کی کمی رہ گئی ہے. وہ بھی بہت جلد یہ تمام نوٹ خواہ پورا کر دیں گے. کہیں کہیں تو شروع بھی کیا ہے، اب مکمل کر دیں گے یہ نوٹ خواہ. تو میرے عزیز، یہ نوٹ خانوں سے دور ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، انہیں پہچان لو. یہ بالکل بھی کسی تعلق سے بھی، کسی طرف سے بھی یہ نعت خواہ نہیں ہو سکتے، شاعر اسلام نہیں ہو سکتے، بلکہ نہایت ذلیل اور پکے والے جاہل ہیں. یہ آپ ان سے کتنی بھی بحث کر لیں، یہ ہمیشہ اپنی بات کو اوپر رکھیں گے، کبھی بھی اپنی بات کو نیچے نہیں رکھنے والے ہیں. یہ ایسے جاہل قسم کے نوٹ خواہ آج مارکیٹ میں آ چکے ہیں. بہرحال اللہ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عشق و محبت کا نعرہ لگاتے ہوئے، سرکار اعلیٰ حضرت کی پیروی کرتے ہوئے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا، گلی کوچوں کا تصور کرتے ہوئے نعت پاک پڑھیں، سنیں اور سمجھیں. اللہ ہم سبوں کو نعت پاک آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں ستائش کرنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.